الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، ایک نہایت سنگین اور نازک معاملے پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلے کئی جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں دنیا کے بہت سارے بیشتر مسلمانوں کے رویے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ جائزے کی باتیں پیش کر رہا ہوں، اور قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جب ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں تو یہ بہت واضح انداز میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کی لاپرواہی کا جو رویہ ہے اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے یہ مخصوص گروہ کے لوگ آزاد ہیں، یا ان کے ساتھ لینینس کا معاملہ کیا جائے گا، انہیں رعایت دے دی جائے گی، اس فکر کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جب فدیہ لینے کا اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا مشورہ کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ ائمہ کفر ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی جو تجویز تھی اسے پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ میں عذاب دینے کی دھمکی دی۔ اور عزیز ساتھیو، یہ جو الفاظ ہیں عذاب کے، یہ کس کے لیے بولے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے آخری پیغمبر اور ان کے صحابہ کرام کے لیے یہ الفاظ آ رہے ہیں، اور یہ میری
مجال کہ میں اپنے طور پر اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے لیے استعمال کروں؟ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیے ہیں اور استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ جو آیتیں یا ایک آیت جو اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، اس کے الفاظ ایک بار دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ بخوبی اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ متن قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ جو اوریجنل مین ٹیکسٹ ہے قرآن کا اور حدیث کا بھی، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، ہے نا۔ میں نے کوئی ترجمہ کر کے، کوئی کھینچا تانی کر کے، ہے نا، کسی اور بات کو عذاب کا جو ہے نام دے کر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ نبی سے راست مخاطب ہو کر نبی اور نبی کے صحابہ کرام کو عذاب عظیم دینے کی وارننگ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں دے رہا ہے۔ تو یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ متن قرآن کے ہیں، ہے نا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ خود ایسے الفاظ جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا، ہے نا، اگلے دن جب وہ فدیہ لینے کا فیصلہ ہو گیا اور اس کا جو اگلا دن تھا، حضرت عمر کا جب گزر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، جب ان سے ملاقات ہوئی اور دیکھا کہ وہ لوگ رو رہے ہیں، ہے نا، اور دریافت فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے، مجھے بھی بتائیے، میں بھی رو لوں یا کم از کم میں روئے جیسا کروں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابکی للذی عرض علی اصحابک من اخذہم الفداء، میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی تھی۔ لقد عرض علی عذابہم، لقد عرض علی عذابہم، یہ حدیث، یہ متن کے الفاظ ہیں، یہ ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا گیا ہے۔ لقد عرض علی عذابہم ادنی من ہذہ الشجر، اس درخت سے بھی زیادہ قریب ان کا عذاب لا کر مجھے دکھا دیا گیا ہے۔ عذاب کے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھا وہ واقعہ جو جنگ بدر کے فوراً بعد میں پیش آئے۔ جو لوگ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں، وہ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ ہجرت کے 2 سال بعد پیش آیا، ہے نا، 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر کے مکہ میں پہلے 13 سال کی زندگی گزاری، جس کے اندر آپ نے
مکہ کے اور مکہ کے اطراف رہنے والے لوگوں کو بتدریج بار بار جا کر حق کی طرف بلایا، حق کی طرف دعوت دی. اور ہمیں یہ یاد ہوگا کہ کیسے دھیرے دھیرے کر کے جو مشرکین مکہ تھے، وہ جو سردار تھے، جو دھرم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور دھرم کی آڑ میں لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور لوگوں کو کچل رہے تھے اور اپریس کر رہے تھے، انہیں خطرہ محسوس ہوا ہے نا کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی یہ دعوت لوگوں کے اندر عام ہو گئی اور دین کا جو حقیقی علم ہے وہ لوگوں کے سامنے اگر آ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی سازش کی، مخالفتیں کی، ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام، وہ کمپینینز جو غلام تھے، جو بہت غریب تھے، وہ بڑی آسانی سے یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کے، چونکہ وہ کنٹرول میں تھے، تو وہ کیسے آسانی کے ساتھ ٹارچر کا نشانہ بن گئے اور انہیں اذیتیں دی گئیں. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو صحابہ کرام تھے، ہے نا، جیسے حضرت عثمان غنی ہیں، اگرچہ کہ رائل فیملی کو بلونگ کرتے ہیں، قریش کے بڑے خاندانوں میں سے ہیں، لیکن بعض موقعوں پر ایسے صحابہ کرام کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، ٹارچر کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ انسانیت کا یہ پیغام قبول کر چکے تھے اور وہ لوگوں کو پہنچا رہے تھے. اور اس طرح یہ مظالم کا جو سلسلہ تھا، ہے نا، حضرت بلال حبش، حضرت خباب بن الارت، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صفیہ، یہ نام آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. یہ وہ غلام ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی اور ٹارچر کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب حالات انتہائی کٹھن ہو گئے تو پھر بعض صحابہ کرام ہجرت پر مجبور ہو گئے، انہیں ہجرت کرنی پڑی. انہوں نے حبشہ کو ہجرت کی، اور یہ ہجرت یعنی حبش کو ہونے والی جو ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ اولا بھی ہوئی، یعنی پہلی ہجرت بھی ہوئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں جو دوسری ہجرت بعض اور صحابہ کرام نے جو ہے جا کر وہاں پر پناہ لی، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ ٹارچر کر رہے تھے، بہت زیادہ مظالم ڈھا رہے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 13 سال مکے میں گزرنے کے بالکل آخری جو ایام ہیں ان کے اندر مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے کا، ان کا قتل کرنے کا جو ہے ارادہ کیا، اور سارے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سارے خاندانوں اور قبیلوں سے مقابلہ نہ کر پائے. یعنی آپ سوچیں کہ پلاننگ کس لیول کی ہے. اگر کوئی ایک آدھ خاندان کا فرد اگر آ کر حملہ کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو اگر قتل کر دے نعوذ باللہ، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا کرتا؟ وہ اس خاندان سے بدلہ لے لیتا. لیکن انہیں اوور پاور کرنے کی خاطر انہوں نے ہر خاندان میں سے ایک فرد کو لیا تاکہ سب مل کر حملہ کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان 12 خاندانوں سے بدلہ نہیں لے پاتا ہے نا، اور پھر وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جاتا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ میں ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرنے کا جو ہے منصوبہ بنایا گیا انہیں اور ان کے صحابہ اکرام کو روکنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہے نا ہجرت کا حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ میں مکہ کو چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی. عزیز ساتھیوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ صحابہ جو بالکل اول دور کے اندر ایمان لائے، یہ جب ہجرتیں کر رہے تھے
تو انہیں کس طرح سے قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے، ہے نا، مکہ کے رہنے والوں نے آ کر روکا. کئی صحابہ کرام کو تو قید کر لیا، ہے نا، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا انہیں، وہ ہجرت نہیں کر پائے. بعض ہجرت کے لیے نکلے، اور یہ واقعات آپ لوگوں کو یاد ہوں گے کہ ایک صحابی ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے مال کو لے کر وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، اور مکے کے لوگ روکنے کے لیے جمع ہو گئے. ان کی بیوی کے گھر والوں نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. انہوں نے لڑکی کو، صحابی کی جو ہے اہلیہ کو، بیوی کو جو ہے انہوں نے لے لیا. ددیال والے آئے، انہوں نے کہا یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے ہیں، انہوں نے بچوں کو چھین لیا. بعض اور دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مال تم نے یہاں پر کمایا ہے، لے کے نہیں جا سکتے ساتھ میں. انہوں نے مال چھین لیا. اور تنہا آپ سوچیں یعنی کتنا ایموشنلی ٹرومیٹک، اور مطلب کس طرح سائیکولوجیکلی، ہے نا، انسان کو ڈپریشن میں ڈال دینے والے یہ واقعات ہیں. بیوی بھی لے لی گئی، اور بچے بھی چھین لیے گئے، اور مال بھی جو ہے آپ کا لے لیا گیا، اور تنہا ہیں. لیکن اس کے باوجود اسی حالت کے اندر ہجرت کرتے ہیں اور مدینے آتے ہیں. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مشورہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے، ہے نا، یہ فیصلہ کیا کہ بدر کے جو وار کیپٹیوز ہیں، جنگی جو قیدی ہیں، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ سخت تنقید آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا اس سے پہلے حکم نہ آ گیا ہوتا کہ فدیہ تم لے سکتے ہو اور مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، تو پھر عذاب عظیم کے اندر تم لوگوں کو مبتلا کر دیتے. ساتھیو ذرا اندازہ ہے، مطلب جو باتیں میں آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے حوالے سے جو میں دہرا رہا ہوں، ہے نا، اگرچہ کہ بہت مختصر، ڈیٹیل میں نہیں گیا، یہ اتنی بڑی قربانیاں دے کر آنے والے لوگ ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی، آپ کی صحبت پانے والے لوگ ہیں. صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کمپینین کیوں کہتے ہیں؟ ساتھ میں رہے نا، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی پرسنل تربیت کے اندر یہ لوگ رہے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، بے تحاشا اذیتیں اور تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں. حضرت خباب بن الارت کو تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر، لوہے کے تپتے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر جو ہے لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی چربی پگھل کر ان پر گرتی، اور وہ ان کی چربی کی وجہ سے وہ تپتے ہوئے انگارے جو ہے ٹھنڈے ہوتے. اس طرح اذیت دی گئی. حضرت بلال کو عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور جب ریت آپ کے جسم کو جھلسا دیتی، جلا دیتی، تو آپ ہلے نہیں، اس کے لیے آپ کے سینے کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے جلا دیے جائیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے یہ صحابہ ہیں، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جب وہاں پر لغزش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزرا، اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم دینے کی جو ہے وارننگ دے دی. یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آئے، ہے نا، تو ہمیں پتا چلے کہ بھئی اللہ تعالیٰ دین کو لے کر کتنا سیریس ہے. یہ کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے.
ہے نا، من میں آیا دین پر عمل کر رہے ہیں، اپنا منمانی انٹرپریٹیشن جو ہے بنا لیا ہے نا، لوگوں کو نقصان پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، نفرتیں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، رشتے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سب حرکتوں کو دین کا نام بھی دیتے ہیں، ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم چاہے جو بھی کریں، ہے نا، اللہ تو معاف کرنے ہی والا ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہے، ذرا غور کریں۔ اتنا سخت ترین رویہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور عزیز ساتھیوں، اس سے اور آگے بڑھتے، یہ تو مطلب پچھلے جمعہ کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ریکیپ کی۔ عزیز ساتھیوں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مشرکوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ ہوا، پہلا جنگ بدر میں ہوا، دوسرا کب ہوا؟ جنگ احد میں ہوا۔ اس موقع پر پھر کیا ہوا؟ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا۔ میں لغزشیں کہہ رہا ہوں، میں غلطی کہہ رہا ہوں، ہے نا، آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی ان باتوں کو دہرا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے لیے میں نہیں کہہ رہا، ہے نا، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری مجال کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ کیا کہا؟ دیکھیں اس موقع پر کیا ہوا، آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا۔ جنگ احد کا میدان اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو احد کی پہاڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر رکھا تھا تاکہ وہ پہاڑی ہے اور دشمن جو ہے پیچھے سے ان پر حملہ نہ کر پائے، ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی۔ احد کا پہاڑ پیچھے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس کے سامنے کھڑا کیا تھا، اور پھر ان کے مقابلے پر جو ہے مشرکین مکہ آئے تھے لڑنے کے لیے۔ لیکن احد کی پہاڑی کے اندر ایک ایسا ٹیلا تھا جس کے درمیان گیپ تھا، اور وہاں سے چانس تھا کہ جو ہے دشمن گھس کر آ جائے اور پیچھے سے حملہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کی ایک ٹولی وہاں پر آپ نے مقرر کی، اس سخت ترین تاکید کے ساتھ میں کہ اگر تم دیکھو کہ چیل کوے اور جنگلی جانور ہماری بوٹیوں کو نوچ کھا رہے ہیں، تب بھی اس جگہ سے تم نہیں ہٹنا، اس جگہ کی جو ہے حفاظت کرتے رہنا۔ کتنی سخت تاکید ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان مشرکوں کے اوپر غالب آنے لگے، ہے نا، ان کا پلڑا بھاری تھا، اور مشرکین مکہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ اور جب لوگ بھاگنے لگے، دشمن بھاگنے لگا، تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے، اسپوائلز آف وار، مال غنیمت، ہے نا، جو دشمن نے چھوڑ کر وہ بھاگ گیا، اس کا ہتھیار، ہے نا، مال، گھوڑا، جو بھی وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، یا پھر وہ مارا گیا اور اس کا سامان مطلب وہاں پر ہے، تو اسے لے لیتے ہیں۔ یہ اسپوائلز آف وار اسے کہتے ہیں، مال غنیمت۔ صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے لگے، اکٹھا کرنے لگے۔ یہاں ٹیلے کے اوپر جو صحابہ کرام کو مقرر کیا گیا تھا، ان میں سے بعض نے کہا، سب نے نہیں، بعض نے کہا ارے جنگ تو ہو گئی، دشمن تو بھاگ رہا ہے، اور یہ مال غنیمت جو ہے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں،
اور اس وقت مال غنیمت کے حوالے سے قانون یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا ہے نا، ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اس کی تقسیم ایکولی پراپرلی جو ہے کیا جانا، یہ ابھی سسٹم نہیں بنا تھا. یہ بالکل سیکنڈ مدبھیڑ اور سیکنڈ مطلب دوسری جنگ کا موقع ہے، بدر کے بعد جنگ احد. یہاں ٹیلے پر کھڑے ہوئے بعض صحابہ نے کہا کہ جنگ ہو گئی ہے، وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تو ہم جا کر مال غنیمت لوٹتے ہیں. وہاں ٹیلے پر بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی تھی تمہیں یاد نہیں ہے کہ اگر چیل کوے بھی ہمارے تکے بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی اس جگہ سے نہیں ہلنا. انہوں نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ دوسرے صحابہ رکے نہیں، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے چلے گئے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. خالد بن ولید بہترین کمانڈر مشرکوں میں تھے اس وقت، ایک ٹولی لے کر وہ احد کے جو ہے چکر لگا رہے تھے، اور جیسے ہی دیکھا کہ یہاں پر ڈیفنس کمزور ہو گیا انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. بڑی آسانی کے ساتھ وہ چند ایک صحابہ کرام بچ گئے تھے، اس ٹیلے کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے ان کو اوور کم کیا اور پیچھے سے جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا. یہ یہاں پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں، ادھر وہ بھاگنے والے جو مشرکین تھے وہ رکے اور انہوں نے پلٹ کر پھر حملہ کر دیا. اور اچانک ایسا ہو گیا کہ صحابہ کرام چاروں طرف سے گھر گئے. اس موقع پر میں اور آپ جانتے ہیں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، ہے نا. یہ واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ مسلمان پھر ری آرگنائز ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، وہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے صحابہ جو ہے ڈپریس ہو گئے، ہمت ہار گئے، ہے نا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار پھینک دی، کہا کہ اب کیا لڑیں گے. لیکن پھر یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں، ہے نا. اور پھر ان کی جان میں جان آئی، وہ یعنی کہ پھر ایک مرتبہ ری آرگنائز ہوئے، ہے نا. اور پھر انہوں نے پھر ایک بار اپنا ڈیفنس کیا اور پھر زور کا حملہ کیا. اور پھر یہ ہوا کہ مشرکوں کے دلوں کے اندر ایک رعب سا طاری ہو گیا، وہ ہیبت میں آ گئے اور وہ بھاگنے لگے. اور بھاگتے بھاگتے یعنی انہیں پھر یہ خیال آیا کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، ہم تو جیت گئے تھے نا. جب پلٹ کر ہم نے حملہ کیا اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تو اب تو ہم جیت گئے، لیکن اب پھر ہم بھاگ رہے ہیں، ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. اور بہرحال یہ ہوا کہ ان کی پھر ہمت نہیں بنی، ہے نا. اور انہوں نے یعنی وہاں سے چلے جانا جو ہے پسند کیا، اور ایک طرح مطلب کہ وہ پھر بھی ہار گئے. اے ساتھیو، یہ جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے نا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. یہ دیکھیے پورا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. اذ تحسونہم، تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہ دیکھیے یہاں سے میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ لغزشیں اور غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے گنا رہا ہے. حتی اذا فشلتم، پہلی غلطی، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، دوسری غلطی،
اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. چوتھی بات، ساتھیوں پھر ایک بار وہ پورے پس منظر کو، وہ ساری قربانیوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اتنی قربانیاں، اتنا سب کچھ انہوں نے لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسری مرتبہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے میدان میں ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا. میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں، حتی اذا فشلتم، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، ڈسپیوٹ کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا تھا کہ ٹیلے کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر ڈسپیوٹ کیا با صحابہ کرام نے. وَعَصَيْتُمْ، اور رسول کے حکم کی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جب تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جس سے تم محبت کرتے تھے تو رسول کے حکم کی نافرمانی. یعنی یہ چار چیزیں، کمزوری دکھائی، باہم اختلاف کیا، اس چیز کی محبت ان کے اندر جاگ گئی جب ان کو وہ دکھا دی گئی مال غنیمت، اور پھر چوتھا اس محبت میں رسول کے حکم کی نافرمانی کر دی. اب دیکھیے اس پر اللہ تبصرہ کر رہا ہے آگے، منکم من یرید الدنیا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، تمہیں دنیا چاہیے تھی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، لیکن کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. ساروں نے نافرمانی نہیں کی نا، کچھ لوگ تو پھر بھی وہاں پر ٹیلے پر رکے رہے. دونوں. اب یہ دیکھیے تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. ثم، اب یہ دیکھیے یہاں پر اب اللہ نے کیا کیا، یہ تو تبصرہ تھا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا. بھائی ساتھیوں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد، اپنی جان لے کر حاضر ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہ غلطیاں ہوئی، کمزوری دکھا دی، اختلاف کر لیا اتنے نازک موقع پر، مال غنیمت کی محبت دل میں آ گئی اور رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا. یعنی یہ جو ڈیفیٹ کا ایک مرحلہ آیا درمیان میں جنگ احد کے اندر، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. اللہ پسپا کر رہا ہے. کیوں؟ یہ چار غلطیاں ہوئی اس لیے. ارے صحابہ کرام ہیں، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے جو ہے تربیتی یافتہ صحابہ ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، ذرا نظر انداز کر دیتے نا بھائی، یہ اگر غلطیاں ہو بھی گئی تو اوور لک کر دیتے، درگزر کر دیتے، جانے دیتے. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہے نا.
ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تمہیں بلا میں ڈالا ہم نے، تمہیں ان کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، معاف کیا مگر پسپا کیا پہلے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اس پسپا کرنے کی وجہ سے، اور پھر معاف کیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ جی ساتھیو، کیا سمجھ میں آتا ہے اس بات سے، ہے نا؟ صحابہ کرام کے ساتھ اتنا سخت ترین معاملہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ، آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایک ایک فکر و عمل کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ حساب لے رہا ہے، اینڈ نو لینینس، اچھائیاں کی ہیں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے رحم فرمایا، لیکن جہاں لغزش ہوئی، جہاں چوکے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فوراً گرفتار کیا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، یعنی آپ سوچیں ذرا اس بات کو۔ عزیز ساتھیو، یہ یعنی باتیں آپ کے سامنے کیوں لا رہا ہوں میں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو اور احساس ہو کہ جب اللہ کے پیارے نبی حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ ہے، تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیسے بے فکر ہو گئے اور کیسے اکاؤنٹیبلٹی کا تصور تقریباً مر چکا ہمارے اندر کہ بھئی ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا؟ جیسا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اس زمانے کے سرکش یہودی اور عیسائیوں نے جیسے کہا تھا، ہم ویسے کہنے لگے۔ کیسے کہنے لگے ہیں؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان لوگوں کی جو ہے خیاس آرائیاں ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودی کے یا سوائے عیسائی کے، یعنی ہمارا گروپ جنت میں جائے گا، اور آج مسلمان وہی کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور ان یہودیوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن تک۔ آج مسلمان وہی بات کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا تھا۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم لوگوں نے اس طرح کا کوئی وعدہ لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی جو ہے یعنی پاسداری کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور جو ہے خلاف ورزی نہیں کر پائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ عزیز ساتھیو، یہ ساری باتیں جو سرکش لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، یہ آج بیشتر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں اتنا سخت ہے نا کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یعنی اس میں لینینس کا معاملہ نہیں کیا۔ اے ساتھیو، ہم جس دین سے واقف ہیں، اگرچہ کہ تعلیمات وہی ہیں، قرآن جو کا تو ہم تک پہنچا، احادیث کی حفاظت کی گئی، وہ احادیث کا جو سرمایہ ہے وہ ہم تک پہنچ گیا، اس اللہ کا بے انتہا احسان ہے اس بات پر، لیکن وہ فہم جو انہی آیات کو لے کر صحابہ اکرام جو بات سمجھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی تھی، اور پھر احادیث کا جو مطلب صحابہ نے لیا تھا،
ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ وہی فہم ہمارے اندر منتقل نہیں، کیونکہ وہی آیات، وہی احادیث، وہی روایات سن کر صحابہ اکرام کانپ جاتے تھے، لیکن وہی آیات، وہی احادیث، وہی روایات سن کر میں اور آپ مست ہیں، بے فکر، وہ فکر کے اندر گھلے جاتے تھے اور ہم مست ہو گئے، بے فکر ہو گئے، ہمیں کوئی فکر، ساری فکریں جو تھی وہ بھی یعنی کہ ایک ایک کر کے چھوٹ گئی، چھڑا دی گئی. کہہ رہے بھائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ راجا ہیں، ہے نا، آپ لاڈلے ہیں، اور کتنے بہانے ہیں آپ کی مغفرت کے، ہے نا، جبکہ حقیقت حال ایسی نہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے یقیناً، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا عذاب یہ دونوں کنڈیشنل ہیں، یہ دونوں کنڈیشنل ہیں. اچھی طرح یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لی. انکنڈیشنل نہ آپ کو رحمت ملے گی، انکنڈیشنل آپ کو عذاب بھی نہیں ملے گا. دونوں چیزیں انتہائی یعنی کنڈیشنل ہیں، شرطیاں ہیں، ہے نا. اس حوالے سے اس آیت کو دہراتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا جو بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی. یہ ایک مثال ہے، ایسی بے شمار آپ کو آیت قرآن مجید میں ملیں گی. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی محبت اگر کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. خالی زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے. ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے چہتیلے ہیں، ہم امتی ہیں، ہے نا، خالی لفاظی ہے، خالی باتیں ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اور پتہ چلا عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ یوں ہی تم سے محبت نہیں کرے گا. کتنی واضح بات ہے، کتنی صاف بات بتائی گئی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف یہ انٹلیکچولی کچھ انفارمیشن کو حاصل کر لینا، نالج میں، دین کی نالج میں اضافہ کر لینا کافی نہیں ہے. اتباع کرنا لازم ہے. فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، ایز سون ایز پاسبل مجھے فالو کرو. پریکٹیکلی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. یحببکم اللہ، تم فالو کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اس کے بعد ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے. فالو کرتے کچھ بھی نہیں ہے نا، اپنی منمانی کرتے ہیں اتباع کے معاملے میں، اور پتہ چلا کہ امید لگا بیٹھے ہیں اللہ مغفرت کر دے گا. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہے نا، لیکن مطلب اللہ جو ہے سب کچھ معاف کر دے گا. نہیں، فاتبعونی، اتباع کرو، تبھی کہیں جا کر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے نا. یہ مغفرت، یہ رحمت کنڈیشنل ہے نا. اے ساتھیو، اس کنڈیشن کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ رحمت ہے اسے ہم اپنی طرح متوجہ کر سکتے ہیں. اللہ نے ابھی بھی جو بھی تھوڑی بہت مہلت ہے نا باقی رکھی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، جلدی کریں توبہ کرنے میں، جلدی کریں اپنی اصلاح کرنے میں، ہے نا، اور اللہ کی رحمت کو خدا کے لیے اپنی طرف متوجہ کریں. اللہ کے غضب کو اپنے سے جو ہے دور کریں، ہے نا، اللہ کو راضی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی، ہے نا، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ورنہ ہے نا اللہ کے غضب میں گرفتار رہیں گے، اللہ کی رحمت سے جو ہے بہت دور رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.